السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ایک نیا پروگرام نئے موضوع کے ساتھ. آج کا موضوع اصل میں تو میرا تھا ثانیہ راولپنڈی اور اس کے ذمہ دار. اس پہ ہم کریں گے بات. ہمارے ساتھ بڑے اہم اور یعنی جید علماء ہمارے ساتھ ہیں، علماء دین ہمارے ساتھ ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ آج ایک بڑا فنی سا واقعہ ہوا اور میں مولانا سمیع الحق صاحب، مفتی راغب نعیمی صاحب، مفتی عبدالقوی صاحب اور مولانا جان اورکزئی صاحب، آپ سب سے معذرت کے ساتھ پہلے چند منٹ میں اس پہ گفتگو کر لوں. میں دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا تو مجھے پوری پتہ نہیں پاکستان سے ہر جگہ سے دوستوں کے، عزیزوں کے، رشتہ داروں کے فونز آنا شروع ہو گئے، میسیجز آنا شروع ہو گئے کہ بھئی فوراً وہ ایک خاص چینل دیکھو، تمہارے اوپر نا ایک پریس کانفرنس آ رہی ہے، ایک پلانٹڈ پریس کانفرنس آ رہی ہے. تو میں نے کہا بھائی دیکھ لیتے ہیں. تو کھانا وانا ختم کیا میں نے آرام سے، اور جب میں نے لگایا تو تب بھی چل رہی تھی. وہ 45 منٹ کی پریس کانفرنس تھی، آخری 10 منٹ میں دیکھ پایا. اور مجھے دیکھ کے یاد آ گیا کہ پہلی جب گلف وار ہو رہی تھی تو میں اس وقت دبئی میں تھا، اور ان دنوں میں گلف نیوز، دبئی کا ایک جریدہ ہے، اس کے لیے وہاں پہ میں ملازمت کرتا تھا گلف نیوز میں. تو صدام حسین کا اسکڈ میزائل مجھے بڑا یاد آیا کہ صدام حسین کیا کرتا تھا، اس کے وہ اسکڈ میزائل کو کہ یہ اسرائیل کی طرف اس کا منہ ہے اور اس کو چھوڑ کے وہ کہیں لیٹ جاتا تھا. اب وہ اسکڈ میزائل کا اپنی مرضی اس کی کہ جہاں مرضی جا کے وہ گر جائے اور جہاں مرضی پھٹ جائے. وہ اسرائیل تو پتہ نہیں چند ایک ہی گئے تھے، کبھی وہ سعودی عربیہ بھی گر جاتے تھے، کبھی بحرین بھی گر جاتے تھے، راستے میں بھی گر جاتے تھے، کئی اڑنے سے پہلے ہی ٹھس بھی ہو جاتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی لمبی چوڑی پریس کانفرنس جو صرف ایک ٹیلی ویژن چینل کو دکھانی پڑی، اور پھر اس میں بار بار لوگوں کو یہ باور کرانا پڑا کہ جناب نہیں، میرا کسی کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں کسی سے پیسے نہیں لیتا، اور میرے کسی سے آج میں مل جل کے یہ نہیں کر رہا. آئی تھنک مجھے اب یاد نہیں ہے ان صاحب کا نام، اماد خالد ان کا نام ہے، جنہوں نے بڑی وثوق سے اور دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کی. اماد صاحب، آپ کی کچھ ٹیپس میرے پاس بڑے دن سے موجود تھیں، لیکن میں وہ ٹیپس کو میں چاہ رہا تھا کہ FIA کو بھیجوں، پہلے ان کی فورینزک رپورٹ کراؤں، کیونکہ میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ کی آواز سے پوری طرح واقف نہیں تھا. تو کہ ٹیلی فون کالز ہیں کس کی ہیں کس کی نہیں ہیں، جھوٹی بھی ہو سکتی تھی نا. آج جب میں نے وہ 10 منٹ پریس کانفرنس کے سنے تو وہ آواز میں نے سنی، میں نے کہا ہو بھائی آواز تو یہی ہے. اب دوسرے اینڈ پہ جو آوازیں ہیں وہ کہنے کو تو بڑی خوفناک آوازیں ہیں، لیکن ان کا بہرحال ان کا بھی فورینزک ٹیسٹ ہونا چاہیے اور وہ جانی چاہیے. میرے پاس تو فیسلٹیز نہیں ہے، لیبارٹری نہیں ہے کہ میں فورینزک ٹیسٹ کر سکوں. لیکن اب تقریباً کوئی 45 سے 50 منٹ کی ٹیپس ہیں. یہ میر شکیل الرحمان صاحب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ 50 منٹ کی ٹیپس ہیں جس میں ان کے سپوزڈلی ان کے جیو ٹیلی ویژن کے اور جنگ گروپ کے کئی لوگوں کی گفتگویں ہیں اماد کے ساتھ، اور پوری پلاننگز ہیں کہ کیسے گاڑی دینی ہے، کیسے بنگلہ دینا ہے، کیسے کمرہ دینا ہے، کہاں پہ آنا ہے، کیا کرنا ہے، کون ملے گا، فلاں نے کون سے میر صاحب نے کیا انسٹرکشن دی ساری، جس کا آج ڈینائی کیا جا رہا تھا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ میر صاحب آپ نہیں جانتے، یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر ایک پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کے ساتھ، آپ کے بندوں کے ساتھ جتنی ان کی ٹیلی فون کالز ہوئی نا، اماد صاحب خود سے ریکارڈ کرتے رہے، خود سے وہ ٹیلی فون کالز ریکارڈ کرتے رہے، کسی کو ریکارڈ نہیں کرنی پڑی، کسی کو چوری نہیں کرنی پڑی. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے چند خاص رفقائے کار کو وہ ٹیپیں بھجوائیں. کبھی اگر مجھے کچھ ہو جائے اور میرے سے یہ چینل بیک آؤٹ کر جائے یا مجھے میرا انعام دینے سے بیک آؤٹ کر جائے تو تم لوگوں نے یہ پھر منظر عام پہ لے کے آنی ہے. پوری میں اس لیے نہیں لا رہا منظر عام پہ اس وقت کہ میرے پاس فورینزک رپورٹ نہیں ہے، اور میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ باقی آوازیں کس کس کی ہیں. یعنی کہہ تو میں سکتا ہوں، لیکن لیگل ایشوز بھی ہوتے ہیں نا جی، تو لیگلی مجھے سیف بھی ہونا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میر صاحب، آپ کے چینل نے میرے متعلق اتنا کچھ بولا، اتنا کچھ دکھایا. میرا آپ کے لیے ایک پیغام ہے، میں کسی کورٹ میں جا کے آپ کے خلاف ریسٹریننگ آرڈر نہیں لوں گا، میں آپ کی زبان بندی کی درخواست نہیں کروں گا، میں نہیں کسی کے پیچھے چھپ کے یہ کہوں گا کہ بھائی میرے خلاف ہونے والی ہر بات کو روک دیا جائے. آپ کا حق ہے، آپ جو مرضی بولیں، لیکن سچ تو بولیں کم از کم. یعنی اجمل قصاب کو جس طرح آپ نے ڈھونڈ لیا تھا، اسی طرح میرے متعلق بھی بتانا شروع ہو گئے کہ خدا نہ خواستہ کہ میں کسی گستاخ رسول کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. میں تو ہر جھوٹے نبی پہ لعنت بھیجتا ہوں، کروڑ باری لعنت بھیجتا ہوں، اور ہر جھوٹے نبی کے ہر ماننے والے پہ کروڑ بار لعنت بھیجتا ہوں. میں تو نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں، بلکہ صحابہ اکرام، امہات المومنین، اہل بیت، وہ سب میرے دل کے اندر ہیں. ہماری تو جانیں ان کے لیے حاضر ہیں، ان کے ایک ایک کال کے لیے حاضر ہیں. کوئی گستاخ رسول تو بڑی دور کی بات ہے،
گستاخ اہل بیت آ جائے, گستاخ صحابہ آ جائے, ہم اس سے بھی لڑنے کو تیار ہیں. ہمیں اس سے زیادہ جو ہے نا وہ کوئی سمجھانے والا کوئی نہیں پیدا ہو سکتا. الحمدللہ ہمارا مذہب, ہمارا ایمان بڑا کلیئر ہے کچھ معاملوں میں. لیکن آپ کے چند بڑے سینئر ایگزیکٹوز کی گفتگو جو اماد خالد نے ریکارڈ کی, اور وہ ثبوت ہے کہ آج کی پریس کانفرنس پلانٹڈ تھی, کیونکہ پوری کی پوری پریس کانفرنس میں کیا کیا ہوا, کیسے ہوا, گاڑی کہاں سے آئے گی, کمرہ چاہیے, ہوٹل کا نہیں چاہیے, یہ وہ کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں, آپ بھی سنیں ذرا. گاڑی کا وہ کر دوں, کس گاڑی کا بھجوانے کے لیے, تو ہم اسی گاڑی میں بیٹھ گئے. ارے واہ بھائی واہ, آج تو آٹو پائلٹ پہ معاملہ لگا ہوا ہے. اچھا اچھی بات ہے. آپ مجھے 15-20 منٹ پہلے بتا دیں گے نا نکلنے سے. میں آپ کو ضرور پہلے بتا دوں گا. اور صرف یہ کہ انشاءاللہ آج وہ آپ کے ادارے کی نا بڑی والی گاڑی آئی ہوئی تھی. جی وہ انتہائی بحالت مجبوری جب راستے میں وہ آیا, بولا کہنے گا بھائی یہ کرنٹ والی مت لے جانا ایک دم. وہ چاہتے ہیں, میں نے اس کو تھوڑا آگے کھڑا کر دیا تھا تاکہ ہماری جگہ کے بالکل آگے نہ ہونا, تو وہ اللہ نے بچت کرا دی. تو انشاءاللہ باقی سب خیر. نہیں وہ نہیں ہوگا ادھر سے. وہ اصل میں ہوا ہے کہ وہ جو آج دن صاحب نے بھیجی نا وہ نئے ہیں, وہ عدنان سے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ورنہ وہ احمد جو ہے, احمد کو میں نے بتایا تھا کہ بھائی وہ بالکل الگ تھلگ ہے سارا معاملہ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آج بڑی زبردست ملاقات ہوئی, اور جو بڑے والے صاحب تھے, بوڑھے صاحب, ان سے تو ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ وہ ہماری جو مصروفیت ایسی ہو گئی تھی. تو انشاءاللہ وہ کہہ رہے تھے کہ کل پرسوں ملاقات کریں گے. بالکل بالکل. اور جب انشاءاللہ وہ کرے تو کر لیں گے. اور بس دعا کی درخواست ہے. ضرور آپ میرے لیے بھی دعا کو رہیں, میں آپ لوگوں کو دعا کو رہیں گے. ٹرانسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, انہیں کو بولتا ہوں کہ آپ ایک گاڑی باہر سے کرا دیں. بالکل. اور آپ وہ ڈرائیور سے میری بات کرا دیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کو پتا رہتا ہے کہ میں کسی خاص کام کے لیے کر رہا ہوں جو ان کو نہیں بتا رہا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آورلی بیسس پہ. ہاں یہ آورلی بیسس پہ. چلے الحمدللہ مجھے تسلی ہوگی. آپ ریسپشن پہ اگر جائیں گے نا نیچے گراؤنڈ فلور پہ, جی تو ہمارے ایڈمن لڑکا ہے اظہر جعفری نام اس کا. اظہر جعفری, ہاں ٹھیک. وہ آ رہا ہے نیچے, وہ آپ کو گیسٹ ہاؤس دے جائے گا. اچھا ان لوگوں کو نہ آپ کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. نہ کچھ وہ ہے, بس یہ ہے کہ سمجھ گیا. تو بس آپ اس کے ساتھ چلے جائیں, وہ گیسٹ ہاؤس دیکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے؟ میں اللہ کا بہت شکر, آپ سنائیے. خیریت سے ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر. ہماری گھر سے پڑھ گئی ماشاء اللہ بھائی سے. اچھا ذرا باس سے مشورہ کر لیں. باس سے مشورہ یہ کریں کہ ابھی جو ہم یہ ڈاکومنٹ چیز بنا رہے ہیں نا, اس میں یعنی اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی, کیونکہ آگے 2-3 اور کام بھی کرنے ہیں نا جو کہ اس سے زیادہ ضروری ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ اگر میرے خیال میں عثمان بھائی خود ان سے معلوم کرے تو وہ زیادہ بہتر نہیں. چلو ٹھیک ہے, میں عثمان بھائی کو بول رہا ہوں. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کانٹینٹ یہی دیکھ رہے ہیں نا. ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو وہ خود ڈائریکٹ ہوتا رہے گا, فوراً جواب ملتا رہے گا, اور آپ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ان کی پڑھنے سے ملے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو جناب والا اللہ خوش رکھے, میری بات ہو گئی سلمان صاحب سے, ان کا فون آ گیا تھا. جی بالکل, آپ نے مجھے بتایا. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جواب بھائی سے بھی آپ کی بات ہو گئی کہ ہمارے یہاں کی بات ہو گئی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بس آپ کی ارینجمنٹ کرنا ہے, ہم نے کرنا ہے, تو وہ جواب بھائی کوآرڈینیٹ کریں گے. تو میں نے کہا ہاں جی, میں انشاءاللہ جواب بھائی سے بات کر لوں گا. تو اب انشاءاللہ بس ہم آپ کی چال کے لیے انتظار کر رہے ہیں, جیسی آپ کو فرصت ملتی ہے نا. فرصت کے اس کا تو میں نے اس وجہ سے میں نے ہمارے پاس جو ایڈمن میں صاحب ہے, میں نے ان کو لگا دیا 3 جگہ پہ. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ 3 جگہ کیا ہے وہ سنیے آپ. پہلے ان سے کہا کہ ایک تو آپ مجھے کسی ہوٹل سے کر کے دیں. ٹھیک ہے, میں ایسا ٹھیک ہے بھائی. اگر ہم منتھلی بیسس کے اوپر ایک روم ایسا لے لیتے ہیں جو ایک کمرہ اور لاؤنج کے ساتھ روم ہو. لاؤنج بھی بے شک نہ ہو, صرف ایک کمرہ ہو, اچھا بڑا کمرہ, اور ایک اچھا باتھ روم, بس 7 باتھ روم. وہ تو ہم آپ سے جب جگہ دیکھیں گے نا, اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو آپ کے ایڈمن والے بندے کے ساتھ جتنا بھی اسپیڈ ورک ہے نا, آگے پیچھے بھاگل دور, اگر آپ چاہتے ہیں اس میں بھی ہم آپ سمجھتے مناسب ہے کہ اس کے ساتھ اس اسٹیج پہ انٹر ہوئے, تو وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو انیشل ورک کر کے دے دیں اور پھر ہم آپ کے ساتھ جائیں دیکھنے کے لیے 3-4 جگہ, تو وہ بھی انشاءاللہ جیسے آپ سمجھتے بتائیں گے. میں اللہ کا شکر ہے 2 جگہ دیکھ لی, ایک جگہ ماشاءاللہ اس میں سے بالکل ٹھیک ہے, اور وہ میں نے اظہر بھائی کو بتا دیا کہ وہ بک کر لیں. جی اللہ کا شکر الحمدللہ. وہ بھی بزرگ کا میسج آیا تھا کہ وہ کہتے کہ 8 بجے آ جائے. جی میں آپ کی پہلے گاڑی کرا رہا تھا, اس کے بعد سے میں نے کہا آپ کو
بڑی مہربانی بڑی مہربانی, بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ کے پاس تھوڑی دیر میں وہ کال کر لے گا, ٹھیک ہے, میں کال کر کے آپ کو نمبر دوں گا. بہت شکریہ, اللہ خوش رکھے. اور بہت سے لیزر ہو جائے نا 5-10 منٹ کی. جی جی, میں ان کو یہ میسج کر دوں گا کہ وہ ادھر بیٹھے ہیں اس کے وجہ سے. بالکل بالکل, ان کو بولے کہ ان کے ایئر وائی والے دوست کے بارے میں ان کو کچھ بتانا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایئر وائی والے ان کے دوست کے بارے میں کچھ بتانا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر, میں بتا دوں. اوکے اوکے, مہربانی. اوکے, اللہ حافظ. السلام علیکم. آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ابراہیم ایک فنی ایلیمنٹ کا کوئی پھر آواز کٹ گئی آپ کی. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ابراہیم ایک فنی ایلیمنٹ کا کوئی. جی آپ سن رہے تھے چند 1 منٹ کی کلپس, یہ تقریباً کوئی 55 منٹ کی ٹیپس ہیں. میرے تو پروگرام کا دورانیہ اتنا نہیں ہے کہ میں سنا سکوں اور عماد صاحب بتا سکوں کہ آپ کے کس قسم کے تعلقات اور روابط ہیں اس چینل کے ساتھ جس نے اکیلے نے آج آپ کا یہ انٹرویو چلایا. آئی ہوپ کہ کل جب وہ اپنے اخباروں میں آپ کی پریس کانفرنس چھاپے ہوں گے, جیسے آج وہ اپنی ہیڈ لائنز پہ چلا رہے ہیں, تو کل یہ ٹیپس کی ٹرانسکرپشن جو ہے نا وہ بھی چھاپیں گے اور ان تمام ڈپارٹمنٹ والوں کے نام بھی دیں گے جو کہ آئے ہوئے ہیں. اگر کسی کو چھاپنے کے لیے چاہیے ہو تو پلیز میرے سے رابطہ کر لیں, میں وہ ٹیپس آپ کو میں دے دوں گا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میر شکیل الرحمان صاحب, یہ تو پتا تھا مجھے کہ یہ کچھ ہونا ہے, کفن باندھ کے نکلا تھا میں بھی باہر. میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں, کدو نہیں بیچتا ہوں, میں برف نہیں بیچ رہا یہاں پہ, میں بھی اپنی تیاریاں کر کے میں بیٹھا ہوا ہوں, پر میں بلو دا بیلٹ نہیں کرتا. آپ نے کوشش کی کہ کسی طرح مجھے بلو دا بیلٹ ہٹ ہو, نہیں, میرے سوالات کا جواب دے دیں. اگر میرے سوالات غلط ہوئے میں سب کے سامنے خود سے معافی مانگ لوں گا, میں خود سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا, بار بار معافی مانگوں گا. مجھے پتا چلنا چاہیے ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری, ایز اے ٹیکس پیئر آف دس کنٹری, کہ انڈیا سے پیسے آئے کہ نہیں آئے, انگلینڈ سے آئے وہ کیوں آئے, امریکہ میں جو پیسے لیے اس کا کیا استعمال ہوا, اور کیا وہ ٹیکس میں شو ہو رہی ہیں کہ نہیں, کیا وہ یہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں, غیر قانونی طور پہ ہندوستانی فلمیں کیوں آئیں اور ان پہ ریونیو کیا دیا گیا یا نہیں. یہ سوالات ہیں, کسی کی ذات پہ کوئی الزام نہیں ہے. میں اجمل قصاب نہیں ہوں, میں بھارتی جیل کے اندر خدا نخواستہ بند نہیں ہوں کہ میرے اوپر کوئی الزام لگاتا جائے اور میں اس کا جواب نہ دے سکوں. میں جواب دے رہا ہوں, لیکن میں آپ کی کسی کی زبان بندی کی درخواست نہیں دوں گا عدالت میں, جیسے آپ نے 2 عدالتوں میں دی ہوئی ہے میرے متعلق. جب میں بریک سے آؤں گا تو مولانا سمیع الحق, مفتی راغب نعیمی, مفتی عبدالقوی اور مولانا جان اورکزئی جمیعۃ علماء اسلام کے اسپوکس پرسن مجھے جوائن کریں گے ثانیہ راولپنڈی پہ. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مفتی راغب نعیمی صاحب, مفتی عبدالقوی اور جان اورکزئی صاحب جمیعۃ علماء اسلام کے اسپوکس پرسن میرے ساتھ ہیں. میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں ان میں سارے حضرات کو لینے سے پہلے, کہ کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی کلمہ کو یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کی جان اور مال کو کسی دوسرے مسلمان سے ضرر پہنچ سکتا ہے یا کوئی نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بھائی چارہ, برابری, امن, پیار, محبت, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. جب ایسا ہوتا ہے اور انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں تو ہم بھی اٹھاتے ہیں اور بھی اٹھاتے ہیں, تو وہ ہماری انسانی فطرت اور ہماری کمزوریاں بھی اس میں ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم یعنی قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور احادیث سے مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ہر چیز کرسٹل کلیئر نظر آتی ہے. مفتی عبدالقوی صاحب, بات یہ ہے کہ پاکستان کا ایک المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج سے 2 دہائی پہلے تک تو کبھی اس قسم کی فسادات ہوئے ہی نہیں, سیکٹیرین وائلنسز ہوئے ہی نہیں. پھر کچھ ملکوں کی پراکسی وارز اس ملک میں لڑی جانے لگیں, ان کے انٹرسٹ آ گئے. پھر آپ کے یعنی بارڈر پہ جو ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے. پھر انڈیا کا جو انفلوئنس یہاں پہ رہا, خاص طور بلوچستان کے اندر اور راجستھان کے ایریا کے بارڈر کے اوپر, اس کا ہمیں پھل جو ہے وہ اس ضمن میں ملا. میری آج آپ سے بحیثیت ایک مفتی, ایک عالم, ایک درخواست ہے بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان, کہ کیا ایسا عمل نہیں ہو سکتا کہ جہاں تمام مسالک کے علماء کرام موجود ہوں اور ایک دفعہ
وہ اپنے اپنے درمیان ہر ایسی بھیڑ کو نکال دیں کہ جو تفرقہ بازی کرتا ہے، کیونکہ بہرحال قرآن مجید میں کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی جب قرآن کہتا ہے تو اس کا مطلب قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی رسی تو قرآن مجید ہوا نا، کہ اگر سارے قرآن مجید کے ماننے والے ہوں اور اس کو سمجھنے والے ہوں تو پھر تو تفرقہ ہی نہ ڈالے مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بات آپ فرما رہے ہیں میں زیادہ دور نہیں جاتا، اسی محرم الحرام کے جو سابقہ ایام گزرے ہیں میں نہایت درد دل سے کہوں گا کہ جتنے پروگرام بھی ہوئے اس میں مختلف علماء اسلام میرے ساتھ شریک گفتگو رہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ لفظ فرقہ اپنے لیے ایسے استعمال کرتے ہیں کہ جو بہت بڑا کوئی اعزازی جملہ ہے جو اپنی طرف وہ اس کی نسبت کر کے اس کی وجہ سے بڑا فخر کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ معاف فرمائے کہ کوئی آدمی اگر اپنی طرف علامہ کی نسبت، مفتی کی نسبت، اس طرح کی نسبت کر کے اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے جس کے اندر تکبر اور اس طرح کی کیفیت آتی ہے، تو چلو لفظ مفتی ایک اعزاز کا لفظ ہے، لفظ علامہ ایک اعزاز کا لفظ ہے، اسی طرح مولانا ایک اعزاز کا لفظ ہے۔ میں آپ کو اسی محرم الحرام کے اندر 20 مثالیں دے سکتا ہوں کہ میرے ساتھ شیعہ مکتب فکر، دیوبند مکتب فکر، بریلوی مکتب فکر، اہل حدیث مکتب فکر کے علماء جب شریک ہوئے تو انہوں نے بڑی جرأت سے کہا کہ ہم فرقہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، کسی نے کہا ہم فرقہ بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں، کسی نے کہا میں فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہوں، کسی نے کہا میں فرقہ اہل تشیع سے، اور اسی پروگرام کے اندر میں 10 بجتا ان کو کہتا تھا کہ خدا را وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جہاں میرا اللہ کا قرآن وَلَا تَفَرَّقُوا کہہ رہا ہے تو میں تو اس لفظ کو سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے استعمال کرنا یہ حرمت کے اندر داخل ہے، جیسے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ہے، حکم ہو گیا نا، اس طرح فرمایا کہ غلط بیانی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اسی طرح جھوٹ بولنا حرام۔ ایکچولی مفتی صاحب مجھے ایک بات کا تفرقو کے بعد لفظ فرقہ استعمال کرنا۔ جی مفتی عبدالقوی صاحب، میں اگر آپ سے میں تشریح کرانا چاہوں گا کہ جیسے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اللہ تعالیٰ ریکویسٹ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں، یعنی یہ کوئی ہمیں بتایا نہیں جا رہا کہ صرف یہ اچھی بات ہے، وہ کہا جا رہا ہے نہیں یہ کرنا ہے۔ جیسے جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اگر فرمائیں، چاہے وہ رمضان کے متعلق ہو، روزے کے متعلق ہو، صلاۃ کے متعلق ہو، تو وہ احکامات ہیں، وہ ریکویسٹ تو نہیں ہے نا کہیں پہ۔ محترم مبشر صاحب، تمام فقہاء اسلام کا اجماع ہے، آپ کے آج پروگرام میں علماء اسلام تشریف فرما ہے، جب قرآن کے اندر ایک چیز سے روک دیا جائے تو ہم سب علماء اسلام کا اس کے اوپر، ہمارے اکابر کا اس بات کے اوپر یہ اجماع ہے کہ وہ منہی عنہ حرام چیز ہو جاتی ہے، اور حرام چیز کی اپنی طرف نسبت کریں علماء اسلام، کتنے افسوس کی بات ہے۔ الحمدللہ اگر دیوبند ہے تو وہ مسلک ہونا چاہیے، اگر بریلوی حضرات ہیں تو ان کو کہنا چاہیے ہم مسلک بریلویت سے تعلق رکھتے ہیں، اہل حدیث کے لیے بھی لفظ مسلک کا استعمال ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ علماء اسلام جو ہے لفظ فرقے کا استعمال کرتے ہوئے بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ شیعہ فرقہ ہے، یہ اہل سنت کا فرقہ ہے۔ میں اور بڑی جرأت سے کہا کرتا ہوں کہ اہل تشیع بھائیوں کو کہ جناب آپ فرقہ ہوں گے، میں تو الحمدللہ وہ ہوں، نحن اہل السنت والجماعہ، ہم تو سنت والے ہیں اور جماعت والے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ والے ہیں، ہم تو وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے زندہ کتاب عطا فرمائی، زندہ نبوت اور رسالت والا نبی عطا فرمایا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ علماء اسلام سے آپ کے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے پھر میں 10 بستہ عرض کروں گا کہ خدا را لفظ فرقہ اپنے لیے استعمال نہ کریں، جب فرقے کو بطور اعزاز کے استعمال کریں گے تو پھر آپ خود فرمائیں کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے اندر موجود جو فرقہ پرست مولوی ہیں ان کو باہر نکالے۔ وہ تو جب اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں تو معنی یہ ہے کہ اپنے طلباء کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے شاگردوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم بھی فرقے والے ہیں اور تم بھی فرقے والے بنو۔ اس لیے میں بڑے درد دل سے یہ بات کہوں گا کہ آپ ان باتوں کو اب یہ سمجھیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تو بڑے درد دل سے یہ بات کہوں گا کہ ملی یکجہتی کونسل بھی بنی، اتحاد تنظیمات مدارس بھی بنے، لیکن نصاب ایک نہ ہو سکا، بولی ایک نہ ہو سکی۔ جو کچھ راول پنڈی کے اندر ہوا ہے، میں یہ جملہ عرض کر دوں گا پھر باقی حضرات گفتگو فرمائیں، یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کالی وردی والے پولیس کا تو کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے، کوئی خوف ہے، اور پیلی وردی والوں کا شرم اور خوف اور حیا ہے
اللہ کا خوف نہیں، رسول اللہ کا خوف نہیں، حیا اللہ کا ہمیں نہیں ہے، رسول اللہ کا حیا نہیں ہے۔ اگر ہمیں کہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں پولیس کی گرفت اور فوج کی گرفت کمزور ہے تو ہم اس قدر بہیمانہ انداز سے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، میرے خیال میں کتا جو ہے اس قدر بہیمانہ انداز سے دوسرے جانور پہ نہیں پڑتا جس طرح کہ ہم مسلمان بھی ہوں، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی رہتے ہوں۔ نہ یہ اسلام ہے، نہ یہ اخلاق ہے، نہ یہ قانون ہے۔ اللہ کی قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ وہ بدترین جانور ہیں کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جو کچھ کے پنڈی میں ہوا، میں تو خود ملتان کا چشمدید گواہ بیٹھا ہوں، خدا کی قسم یہ کیفیت تھی کہ اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ یہ خون کے پیاسے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ کمشنر صاحب بیچارے کے ساتھ کیا ہوا ملتان کے اندر، ڈی سی کے ساتھ کیا ہوا، صوبائی وزیر کے ساتھ کیا ہوا، سب مار کھا گئے۔ پھر میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ گنبد خضرا کا واسطہ دیتا ہوں، حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری کا واسطہ دیتا ہوں، تمہیں حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا کا واسطہ دیتا ہوں، یقین فرمائیں کہ مبشر صاحب اس طرح خون کے پیاسے سے کہ معلوم ہوتا تھا کہ اگر ہم درمیان سے ہٹ جائیں اور ان دونوں کو آمنے سامنے کر دیا جائے تو شاید سن 65 کی جنگ ایسی نہیں ہوگی جو گھنٹے۔ ٹھیک ہے، میں اورک ضعیف صاحب میرے ساتھ ہیں بڑی دیر سے۔ جان اورک ضعیف صاحب السلام علیکم۔ جان اچکزئی مبشر، جان اچکزئی، سوری، السلام علیکم، میں معذرت خواہ ہوں، I stand corrected sir, I'm sorry. نو پرابلم۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے اور جمعیت علماء اسلام کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں، خاص طور مولانا فضل الرحمان کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، وہ تو بہت ہی صلح کن اور ریزنبل اور ریزن کرنے والے ایک مفکر ہیں اور عالم دین ہیں۔ آپ لوگ مجھے پتا ہے کہ پہلے دن سے بڑی کوششیں کر رہے ہیں، ابھی کے لیے تو آپ لوگ کر لیں گے کہ آج یہ ٹھنڈا ہو جائے معاملہ اور رفع دفع ہو جائے، لیکن ہر سال یہ ہوتا ہے، تو اس کا پرماننٹ سولوشن ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، ہماری پارٹی نے کوشش کی ہے کہ ہم نے اپیل کی ہے، مولانا صاحب خود مرکزی حکومت کے ساتھ انہوں نے رابطے کیے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ امیڈیٹ سولوشن کے طور پر جو پنڈی کا واقعہ ہوا ہے ان میں وہ تمام مجرمین ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور جو کمیشن بنا ہے وہ ایک ایسا کمیشن ہو جو واقعی ذمہ داری کا تعین کر سکے۔ اب اس واقعے سے بھی ہم نے آگے بڑھنا ہے اور رہی لانگ ٹرم سولوشن کی بات، وہ کچھ بعض کام ایسے ہیں جو ریاست نے کرنے ہیں، بعض کام میڈیا کا ہے اور اسی طرح ذمہ داری مذہبی سیاسی پارٹیوں کی ہے اور کچھ کام علماء کرام نے کرنے ہیں۔ اب میں مان لیتا ہوں کہ ہم اپیل کریں گے، آج بھی لاکھوں علماء کرام اپیل کرتے ہیں امن کے لیے، لیکن اگر ایک شخص دل آزاری کے لیے تقریر کرتا ہے یا ان کی ویڈیو ہے یا سی ڈی ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرے۔ اسی طرح ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ماضی میں اگر ہماری خارجہ پالیسی اور نیشنل سیکورٹی پالیسی کے حوالے سے کچھ ایسے انڈیزائریبل ایکسٹریمسٹ اور شدت پسندوں کو ہم نے استعمال کیا ہے، ان کی کو جو پروجیکشن ملی ہے وہ نہ ہو آئندہ۔ اسی طرح میڈیا کا بھی یہ کام ہے، جو ماڈریٹ وائسز ہیں ان کو جگہ دیں اور ان لوگوں کو کوئی سپیس نہ دیں جو ایک دم خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھنا اگر جرم نہیں ہے، لیکن خاص مکتبہ فکر کی بنیاد پہ وہ نفرت پھیلاتے ہیں، ان کو سپیس بھی نہ ملنا چاہیے۔ تو یہ پھر میڈیا کی ذمہ داری آ جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تمام ادارے اس ملک میں اپنا رول ادا کریں تو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ مانسٹر جو ہے تقریباً پچھلے 30-40 سال سے یہ اتنا مسئلے نے شدت اختیار کی ہے، لہٰذا ہم نے لانگ ٹرم سولوشن کی طرف جانا ہے۔ صرف علماء سے یہ توقع کرنا کہ وہ اپیل کر کے اس مسئلے کو حل کریں گے، نہیں، اس میں تمام اداروں کو جو ہے اپنے آپ کو انوالو کرنا ہوگا، پھر ہم جو ہے کہہ سکیں گے کہ ہم نے فرقہ واریت کے اس مسئلے کا ایک حل ڈھونڈا ہے۔ اجکزئی صاحب، آپ کے لیڈر جو ہیں وہ پہلے دن سے اس واقعے کے ساتھ یعنی بڑی قریب سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور صلح کی اور امن کی کوششیں بھی کر رہے ہیں، تو کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو آپ کے ساتھ حکومت نے، اداروں نے شیئر کی ہو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہو کہ اس میں واقعی کوئی بیرونی ممالک کے ہاتھ ہیں کہ ہمارے اپنے ہی اندر بھیڑیے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو پرپیٹریٹرز ہیں جنہوں نے واقعی ملوث ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ماضی میں آپ نے بھی سنا ہے، ہم نے بھی سنا ہے کہ مڈل ایسٹ کے دو ممالک کے درمیان ایک مسابقت رہی ہے اور ایک کمپٹیشن رہی ہے اور ہمارے علاقے جغرافیہ کو بھی استعمال کیا گیا ہے، لیکن ابھی امیڈیٹ مسئلے کے حل کے طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف صاحب سے بات کی، شہباز شریف، اور نے کلیئرلی کہا ہے کہ اس مسئلے میں
میں جو ہے ہم نے رزلٹ اورینٹڈ تحقیقات کرنی ہے اور واقعی ہم نے انصاف دلانا ہے، کیونکہ اگر ہم اس واقعے میں انصاف نہیں دلائیں گے تو لوگ جو ہے انصاف اپنے ہاتھوں میں لیں گے۔ اور مولانا صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جو لوگ ہیں ان کو امیڈیٹلی کمپنسیشن دی جائے تاکہ واقعی لوگوں کو یہ یقین ہو، وہ سیٹسفائڈ ہو کہ حکومت کچھ کر رہی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے میرے خیال میں اس کے لیے دوررس حل کے لیے ہمیں جانا چاہیے، اور صرف یہ مسئلہ جو یہاں پہ حل نہیں ہوگا، لہذا ایک قوم کی حیثیت سے ہم نے سوچنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اور جس طرح میں نے اشارہ کیا، اگر تمام ادارے ہم ایک پیج پہ آ جائے اور کے لیے آئندہ لائے عمل پہ ہم متفق ہو جائیں تو میرا نہیں خیال کہ اس مسئلے پہ ہم قابو نہیں پا سکتے۔ لیکن صرف ایک مذہبی سیاسی پارٹی سے توقع کرنا یا چند علماء کرام سے توقع کرنا کہ وہ پورے مسئلے پر قابو پا لیں گے، میرے خیال میں یہ ایک وائز ایک ریئلسٹک توقع نہیں ہوگی۔ جانا چکزئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مفتی عبدالقوی ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام بریک۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں علامہ شبیر حسن میسمی صاحب، مرکزی رہنما شیعہ علماء کونسل کے۔ اور ایک میں کریکشن کر لوں، مجھے سعودی عربیہ سے میسج آیا، ہماری محترم بہن ہیں میمونہ مرتضی ملک صاحبہ، انہوں نے بلکہ ہمارے ساتھ لائن پہ بھی اس وقت موجود ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آیت جو ہے وہ ذرا غلط پڑھی ہے، اس کی تصحیح کریں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی یہ انہوں نے میں نے تفرقہ کہا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی قرآن پاک پہ ہدایات دیں۔ میمونہ بہن، سب سے پہلے تو آپ کا میں نے شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے میری تصحیح کی۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ میں تو اس بات پر بڑی فخر محسوس کر رہی ہوں آپ پر، اور خوش قسمتی ہے میری کہ میں نے تو آپ کو خاموشی سے میسج دیا تھا اور آپ نے آن ایئر اس کو نہ صرف تصحیح کی بلکہ میرا نام بھی لیا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ میرا بھی فرض ہے، اور میں اس پر میں سچی بات ہے کہ آپ کی اخلاقی جرأت دیکھ کے آئی ایم امپریسڈ۔ نہیں، آئی ایم گریٹفل۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے ہمیں کہ جہاں غلطی ہو جائے وہاں تسلیم کر لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اس آیت سے آپ کیا سمجھیں قرآن پاک کی طالب علم ہونے سے؟ جی، میں یہ سمجھی کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ کا قرآن اس کی رسی ہے۔ ولا تفرقو کا مطلب ہے کہ ہم تفرقہ بازی یا الگ الگ فرقہ بندی نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ بالکل کسی بھی قسم کا فرقہ، ہم صرف مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہماری کتاب قرآن ایک ہے۔ ہاں، اسکول آف تھاٹس کو مسلک کہا جا سکتا ہے، مذہب کہا جا سکتا ہے، لیکن دین میں تفرقہ بازی جو ہے وہ حرام ہے، بالکل نہیں کر سکتے۔ نہ ہم شیعہ مذہب کے ہیں، نہ ہم سنی مذہب کے ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں۔ میمونہ جی، تھینک یو ویری مچ، اینڈ ونس اگین تھینک یو فار کریکٹنگ می۔ اگر اسی طرح ہماری غلطیاں صحیح ہوتی رہیں وقت کے اوپر تو ہماری غلطیاں پکی نہیں ہوں گی۔ علامہ شبیر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ علامہ شبیر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے ثانیہ راولپنڈی کے واقعے کے بعد بہت ہی دردناک اور شرمناک واقعہ ہے، اس کے بعد مختلف مسالک کے علماء کرام جو ہیں ان میں رابطے بھی ہیں، آپس میں حکومتی اداروں سے بھی رابطے ہیں، اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں، اور اس کو فیوچر میں روکنے کے لیے کوئی ایسی تجاویز ہیں، لائے عمل ہے جو آپ نے حکومت وقت کو دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پہلے تو آپ کی بہت سے جہادوں پر آپ کو مبارکباد پیش کر دوں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، آمین، اور اور آپ کے جیسے لوگوں کے ذریعے ملک پاکستان کی حفاظت کرے، میرا مطلب آپ سمجھ کے ہوں گے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت ایک واقعہ پیش آ چکا ہے، وہ ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس واقعے کو ایک خاص رنگ دے کر ملکی سالمیت پر حملہ کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت جس طرح سے اسلامی دنیا پہ سازش ہو رہی ہے، لیبیا کو اس طرح تباہ کر دیا، الجزیرہ کو اس طرح، ایجپٹ کو اس طرح، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، اب دیکھتے جائیے، لبنان، شام، عراق، افغانستان، فلسطین کا تو پہلے سے مسئلہ چل رہا ہے۔ آر وی دا نیکسٹ؟ اف وی آر تو وی ہیو ٹو تھنک اب کیا کرنا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ قطعاً یہ لفظ استعمال کرنا کہ پاکستان میں شیعہ سنی فساد ہے یا شیعہ سنی جھگڑا ہے، ہمارے قائد محترم علامہ ساجد نقوی قائد ملت جعفر نے بالکل واضح طور پر بتایا ہے، پاکستان میں شیعہ سنی فساد یا جھگڑے کی کوئی بات نہیں۔ مسالک کے اختلاف اپنی جگہ پر ہیں، وہ 4 مسالک وہاں پر، ایک مسلک یہ، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس وقت ملک پاکستان کے تمام عوام ایک خاص بیرونی طاقت کے ہاتھوں پریشان ہیں، جنہوں نے مساجد میں، بازاروں میں، GHQs میں سب جگہ دھماکے کیے ہیں، اور یہاں پر بھی وہ ہاتھ نظر آتے ہیں۔ اب کیونکہ انکوائری بیٹھی ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ انکوائری نتیجہ سامنے لائے گی، میں تمام اینکر پرسن اور تمام میڈیا کو آپ کے بابرکت پروگرام کے ذریعے، کیونکہ کھرا سچ ہے اور سچ وہ چیز ہے جو ہمیشہ پنپتا ہے، یہ پیغام دیتا ہوں، خدا را یہ شیعہ سنی فساد نہیں ہے، یہ شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہے، شیعہ سنی نماز ساتھ پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو بیٹے بیٹیاں دیتے ہیں، حج پر ساتھ جاتے ہیں، روزے ساتھ رکھتے ہیں، چاند ساتھ ہوتا ہے، عید ساتھ ہوتی ہے، کون سا مسئلہ ہے جو جب کوئی ایک خاص جھگڑا ہو جاتا ہے تو فوراً شیعہ سنی پلیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ بزرگان اور محترمین نے، دائرے کے نام نہیں لے سکتا، انہوں نے کہا کہ 90 لوگ جو ہیں وہ یہاں پر مارے گئے ہیں، یا یہ حضرت سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی تھیں اور ہر آدمی اس سے موو ہوا، میں بھی ہوا تھا شروع میں۔ آدمی دیکھیں، آدمی بڑا ہٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کو ذرا سا نہیں، میں نے چینل پہ باقاعدہ نیوز کانفرنس میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب کا نام نہیں لیتا، محترم ہے، کیونکہ ان کے ساتھ میں نے پروگرام کیا ہوا ہے، انہوں نے اس بات کو کہا، تو میں یہ درخواست کر رہا ہوں، ہم سب آیا تیل چھڑکے یا ہم سب وصالیت کا کوئی راستہ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو دشمن کی سازش سے بچانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، گلے میں ہاتھ ڈال کے ایک دوسرے سے ملیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر عمل کریں۔ میں سمجھتا ہوں، یعنی میں اس وقت اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، اکثر اہل سنت علماء سے ہمارا آنا جانا، ملاقات، پبلک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملاقات ہے، اور ہمیں پاکستان میں شیعہ سنی کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ رائٹ، علامہ شبیر حسن آپ کا، جوانا چکزئی آپ کا، مفتی عبدالقوی صاحب اور محترمہ میمونہ مرتضی ملک صاحبہ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج میں نے کیونکہ پروگرام کے شروع میں چند چیزیں آپ کو دکھائیں سنائیں ایکچولی، تو میں آج ایک، کیونکہ فیض احمد فیض کی برسی بھی ہے، تو چند اشعار جو ہے میں فیض احمد فیض کی ایک نظم سے، کیونکہ فیض صاحب ہوں یا حبیب جالب صاحب ہوں، انہوں نے در بدر ٹھوکریں ان کو پڑیں، جیلوں میں گئے، صعوبتیں برداشت کیں، سچ بولنے کی سزائیں پائیں، تو فیض صاحب کی ایک نظم کے چند شعر کہ آج بازار میں پا بجولاں چلو، آج بازار میں پا بجولاں چلو، حاکم شہر بھی، مجمع عام بھی، صبح ناشاد بھی، روز ناکام بھی، تیر الزام بھی، سنگ دشنام بھی، ان کا دست دم، ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے، شہر جانا میں اب باصفا کون ہے، دست قاتل کے شایان رہا کون ہے، رخت دل باندھ لو، دل فگارو چلو، آج بازار میں پا بجولاں چلو، آج بازار میں پا بجولاں چلو۔ اللہ تعالی ہم سب کا، اس ملک کا اور اس ملک میں رہنے والے ہر شخص کا، مرد و عورت، بچے کا، بزرگ کا اور اس کے عزیز و قارب کا حامی و ناصر ہو۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔